وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 اور آگے 46 بھی ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. تو سورہ آل عمران کی 45 اور 46 نمبر کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت مریم کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں کیسی کیسی فضیلتیں بخشی، پاک صاف یعنی کہ تمہیں فرمایا، تمہیں چن لیا، تمام عورتوں پر فضیلتیں بخشی، اور پھر اس پر اللہ نے حکم دیا کہ مریم اتنے سارے احسانات اور اتنے فضیلتیں، اتنی عظمتیں تمہیں عطا کی گئی، تو پھر تم اللہ کے لیے نماز ادا کرو، اس کا رکوع اور سجدہ کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس سے ورکعی مع الراکعین جو پچھلی آیت تھی، اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ورکعی تو مؤنث کے لیے ہے، یعنی کہ لیڈیز کے لیے ہے کہ تم رکوع کرو، اور مع الراکعین میں جو رکوع کرنے والے ہیں وہ مذکر ہے، یعنی کہ جینٹس ہیں. تو یعنی لیڈیز کو حکم ہو رہا ہے کہ جینٹس کے ساتھ رکوع و سجدہ کرو. اس ایک مسئلہ یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ عورت جماعت کے ساتھ پہلے تو پڑھتی تھی، بعد میں منع ہو گیا ہے نا. اگلی امتوں میں بھی پڑھی جاتی تھی اور ہماری امت میں بھی، ہماری شریعت میں ابتداً تھا، لیکن بعد میں وہ حکم ختم کر دیا گیا. یہ کہ یہ حکم اب منع ہے عورتوں کو جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں، بلکہ وہ تنہائی میں اکیلے پڑھیں، یہ بہتر ہے، ان کے لیے افضل ہے. لیکن یہ کہ اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی کہ عورت امام نہیں ہو سکتی. حضرت مریم اتنی افضل تھی تو انہیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ مریم تم اپنی عورتوں کی جماعت الگ کرو، مرد تو ایک طرف پڑھ رہے ہیں، تم اپنی الگ جماعت کرو. یہ حکم نہیں ہوا، بلکہ حکم ہوا کہ اے مریم مردوں کی جماعت کے ساتھ تم بھی نماز پڑھو، ہے نا. اور یہ کہ مرد کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھنا یہ بھی ضروری نہیں ہے، صرف جماعت کے ساتھ. تو ہو سکتا ہے یہ حکم ہو کہ اے مریم تم اپنے حجرے میں ہی رہو. حضرت مریم اپنے حجرے سے یعنی مردوں کے ساتھ آتی نہیں تھیں، تو حکم یہ ہے کہ بھئی آپ اپنے حجرے ہی میں پڑھو، لیکن یہ کہ جماعت ہو رہی ہے تو ساتھ میں آپ بھی پڑھیں جماعت کے ساتھ. جیسے یہ بالکنی ہے تو وہاں اوپر حجرہ ہے، وہاں پر وہ پڑھ رہی ہیں اور نیچے جو ہے جماعت ہو رہی ہے، تو جماعت کے ساتھ وہ بھی پڑھ لیں. تو بہرحال ورکعی مع الراکعین سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی جماعت، ویسے عورتوں کی جماعت ہی نہیں، ہمارے یہاں عورتوں کی جماعت مکروہ ہے، تنہا عورتوں کی، اور مردوں کے پیچھے ہو سکتی تھی لیکن بعد میں منع کر دیا گیا. پہلے ہوتی تھی، سرکار کے پیچھے عورتیں بھی نمازیں پڑھتی تھی، بلکہ سرکار کے بعد بھی کچھ زمانے تک پڑھتی رہی، لیکن اس کے بعد ممانعت آئی کہ بھئی یہ نہ پڑھا جائے. حضرت عائشہ سے عورتوں نے شکایت کی کہ ام المومنین یہ جو ہے حضرت عمر نے روک دیا، حضرت عمر نے منع کر دیا کہ اب کوئی عورت جو ہے نا جماعت میں آئے گی نہیں، تم منع کر دیا. تو حضرت عائشہ سے شکایت کی کہ یعنی حضرت عمر نے ایسا منع کر دیا عورتوں کو نماز پڑھنے سے، مسجد میں آنے سے، بولے گھر پہ پڑھو، مسجد میں آنا نہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر سرکار ہوتے اور تمہارے جو حالات ہیں اگر وہ حالات سرکار دیکھتے تو سرکار بھی منع کر دیتے، سرکار بھی منع فرما دیتے. اب یہ تو اس زمانے کی بات ہے جو خیر القرون ہے، سب سے بہترین زمانہ ہے نا، اس زمانے کی یہ بات ہے. تو ظاہر سی بات ہے آج کل اگر عورتوں کو اجازت دے دی جائے کہ بھائی مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتی ہیں، تو پھر مسجد میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی، اتنی زیادہ یعنی کہ لوگ نمازی بن جائیں گے، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. اور پھر یہ کہ لوگ نماز کے لیے اور عبادت کے لیے نہیں آئیں گے، لوگ نمازوں اور عبادتوں کے لیے نہیں آئیں گے، پھر ان کا اپنا ہی الگ سیٹنگ چل رہا ہوگا، ہے نا. ان کی اپنی یعنی ساری پلاننگ چل رہی ہوگی کہ فون کر یا میسیج پر یا فون پر پہلی بات ہو گئی کہ ہاں پہ زور میں آ رہے ہیں نا، وہاں آ رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے. تو اب راستے میں بھی ملاقات ہو سکتی ہے، مسجد میں آ کر بھی، ہے نا، اس کا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہے، ادھر ہی دیکھ رہا ہے کہ ہاں آ گئی ہے، وہاں بیٹھی ہے، یا وہ بھی ادھر کہ ہاں وہ وہاں بیٹھا ہے یا وہاں موجود ہے. تو یہ سارے معاملات ہو جائیں. اس فتنے کو وہیں پر حضرت عمر نے اس زمانے میں روک دیا، ختم کر دیا. حالانکہ اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ ہے، یعنی سرکار نے اجازت تو دی تھی کہ بھائی پڑھ سکتی ہو، اور پڑھتی بھی تھی سرکار کے زمانے میں، لیکن سرکار نے فرمایا کہ عورت مسجد میں نماز پڑھے، اس سے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے صحن میں پڑھے، اور گھر کے صحن میں پڑھنے سے افضل ہے کہ گھر کے اندر پڑھے. اور گھر کے اندر یعنی وہ یوں کہہ لیں کہ ڈرائنگ روم،
فرسٹ جو ڈرائنگ روم میں پڑھنے سے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے بیڈ روم میں پڑھے. یہ اللہ کے رسول کی پوری یعنی حدیث ہے کہ مسجد میں پڑھنے سے افضل یہ ہے کہ گھر کے صحن میں پڑھے, گھر کے صحن میں پڑھنے سے افضل ہے کہ گھر میں پڑھو, گھر میں پڑھنے سے افضل یہ ہے کہ اپنے حجرے میں پڑھے اندر. بالکل, تو یہ اس کے لیے سب سے افضل نماز وہ ہے جو ایک دم اندر پڑھی جاتی ہے. جتنا باہر نکلتی جائے گی اتنا ثواب بھی کم ہوتا جائے گا, فضیلت کم ہوتی چلی جائے گی. تو سرکار نے بھی یہ فرمایا تھا, لیکن سرکار نے کبھی منع نہیں فرمایا کہ عورتوں کو نہیں آنا ہے, آنے دیا گیا. عید یعنی عید کی نماز میں بھی عیدگاہ جاتی تھی عورتیں, بلکہ سرکار حکم دیتے تھے کہ بھائی ساری عورتوں کو لے آنا, یہاں تک کہ ناپاک ہو تو ان کو بھی لانا ہے نا. وہ عید کی یعنی نماز میں شریک نہیں ہوگی, عیدگاہ میں نہیں آئیں گی, لیکن یہ کہ وہ باہر رہیں گی. جب ہم دعا کریں گے تو وہ دعا میں تو شریک ہو جائیں گی کم سے کم. یہ ایک کانسیپٹ تھا کہ دعا میں تو وہ شریک ہو جائے گی. بعض عورتوں نے کہا دوپٹہ نہیں ہے تو کہ بازو والی اپنے بازو والی کو دوپٹہ اڑا لے, لیکن آئے. اتنا یعنی حکم تھا. سرکار واضح و نصیحت فرماتے, تقریر فرماتے, انہیں نصیحتیں فرماتے. تو وہ ایک اسلام کا ابتدائی دور تھا, ہر ایک کو سیکھنے کی ضرورت تھی, تو بھائی یہ ٹھیک تھا. لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ وہ عورتیں جو اپنے گھروں میں پڑھیں, اور گھروں میں بھی ایسے کمرے میں پڑھیں کہ جہاں کسی کی نظر نہ پہنچ سکتی ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی بیوی وہ یعنی اسپیشل جاتی تھی نماز کے لیے, یعنی منع کر دیا بھائی نہیں, یعنی اکثر عورتیں رک گئی کہ نہیں جانا, اپنے گھروں ہی میں پڑھ لیں. لیکن عبداللہ ابن عمر کی بیوی جاتی تھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں. اور حضرت عبداللہ ابن عمر کو بالکل پسند نہیں تھا کہ وہ جائیں, لیکن وہ روکتے بھی نہیں تھے, منع بھی نہیں کرتے تھے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم لا تمنعوا اماء اللہ من بیت اللہ یا من المساجد, یا جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا ہو اس طرح. یعنی اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ تم عورتوں کو, اللہ کی بندیوں کو مسجدوں سے مت روکو. لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد, تم اللہ کی بندیوں کو مسجدوں سے مت روکو. تو سرکار کا حکم تھا مت روکو. اور عبداللہ ابن عمر کو پسند بھی نہیں تھا کہ وہ مسجد جائیں. تو اکثر یعنی کہ دل میں سوچتے تھے کہ کیا کروں کہ یہ رک جائے, کیا کروں کہ رک جائیں. ایک دن آپ نے ایک ہیلا کیا, مغرب کا ٹائم تھا, اندھیرا چھا گیا تھا. اب ہمارے ہاں تو اتنی اسٹریٹ لائٹ اور یہ لائٹ اور وہ لائٹ اور گھروں کی لائٹ, تو تھوڑا اجالا رہتا ہے مغرب کے ٹائم, لیکن وہاں تو یہ سارے مسائل نہیں تھے. تو اندھیرا چھا گیا تھا, تو یہ جا رہی تھی نماز کے لیے. آپ نے ایک گھر کے پیچھے آپ چھپے ہوئے تھے, وہ جانے لگی تو پیچھے سے ایک پتھر مارا, یعنی چھیڑ دیا ہے نا. ہے تو شوہر, لیکن یہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ بھائی لوگ بدماش قسم کے لوگ جو نا, وہ ان کا یہی ٹائم ہے, شراب پینے والوں کا یہی ٹائم ہے, یہ ٹائم جاتے ہیں پینے کے لیے. بدماش قسم کے لوگ یہی ٹائم نکلتے ہیں آوارہ گردی کرنے کے لیے. تو کہتے پیچھے سے پتھر مارا ہے نا, اور سمجھو یہ چھیڑنے کا ایک طریقہ تھا. بولے کچھ بھی نہیں, لیکن بس پتھر مار دیا. انہیں یہ لگا, حضرت عبداللہ ابن عمر کی بیوی کو یہ لگا کہ کوئی مجھے چھیڑ رہا ہے. تو آپ لاحول پڑھتی ہوئی بھاگی, واپس مسجد کی طرف جا رہی تھی, واپس بھاگی گھر میں, دروازہ بند کر لیا, گھر کے اندر چلی گئی لاحول پڑھتی ہوئی. اس کے بعد پھر آپ کا جنازہ اس گھر سے نکلا, اس کے بعد آپ کا پیر اس گھر سے باہر نہیں نکلا, جنازہ ہی نکلا ہے نا. اور یہ کہا کرتی تھی کہ اب جو ہے لوگ جو ہے نا وہ اچھے نہیں رہے, اب لوگ اچھے نہیں رہے, تو اس لیے جانا ہی بند کر دیا. گھر سے قدم پھر کبھی باہر نہیں نکلا, ڈائریکٹ ان کا جنازہ اس گھر سے باہر نکلا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آج کا اس زمانے کی بات اور اس زمانے میں فرق دیکھ لیں ہے نا. تو اس وجہ سے جو ممانعت ہے آج کل, یعنی کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں, اور خاص طور پر جو وہابی ہیں, وہ یہ یعنی کہتے ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں. اور عورتیں سرکار کے زمانے میں پڑھتی تھی, اب بھی پڑھ سکتی ہے. تم لوگوں نے خالی پھوکٹ میں منع کیا ہوا ہے, تو اب بھی پڑھیں, ساتھ میں پڑھیں. تو دیکھیں حیدرآباد میں ایک جماعت قائم ہوئی تھی, عورت امام تھی, مرد عورت ساتھ میں کھڑے تھے, جماعت میں صف میں ایک ساتھ کھڑے تھے. جبکہ سوچنا چاہیے سرکار کے زمانے میں بھی سرکار نے حکم دیا اور سرکار نے جماعت بنائی, وہ یہ کہ سرکار کے پیچھے صحابہ ہوتے, پھر بچے ہوتے, اور پھر عورتیں ہوتی تھیں. اکابر صحابہ, پھر بچے, اور پھر عورتیں لاسٹ میں ہوتی تھی ہے نا. یہ یعنی مل کر کھڑے ہونے کا کانسیپٹ تو ہے ہی نہیں اسلام میں, اختلاط کا. تو بہرحال یہ یعنی کہ حیدرآباد میں ایک ایسی جماعت کا امام عورت بنی ہے نا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت مریم کو بھی یہ نہیں ہوا کہ یعنی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی جماعت قائم کر لیں. وہ سارے عورتوں کی, جہاں کے عورتوں کی سردار ہیں, تو ہوتا ہے نا تم ہی پڑھا لو اور عورتوں کی جماعت کر لو. لیکن نہیں, تم مردوں کے ساتھ پڑھو, مردوں کے پیچھے پڑھو ہے نا, ان کے پیچھے تمہیں یا ان کی جماعت میں تمہیں شریک ہونا ہے. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ ہیں, فاطمہ زہرا ہیں, تمام ام المومنین تھی. سرکار کے زمانے میں کسی کو بھی یعنی کسی نے بھی اپنی جماعت قائم نہیں کی ہے.
سرکار کے زمانے میں تو چلو سمجھے کہ سرکار تھے اس لیے جماعت قائم نہیں کی، سرکار کی وفات کے بعد تب تو عورتوں کی جماعت قائم کی جا سکتی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی چلو بھائی اپنی جماعت اپنے الگ کر لیتے ہیں، ہے نا۔ حضرت عمر نے منع کر دیا کہ نہیں آنا مسجد میں، چلو ٹھیک ہے ہم اپنی الگ کر لیتے ہیں، ایک گھر میں سب جمع ہوں گے، مل کر پڑھیں گے جماعت کے ساتھ، میں پڑھاؤں گی۔ حضرت عائشہ کہتی یا حضرت حفصہ کہتی یا حضرت ام سلمہ کہتی، لیکن کسی نے پڑھائی نہیں، ہے نا۔ حضرت عائشہ کا تو وہ مقام ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ دین کا 2/3 حصہ وہ عائشہ صدیقہ سے حاصل کرو۔ بڑے بڑے صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ سے علم حاصل کرتے تھے، جہاں اختلاف ہو جاتا حضرت عائشہ کے پاس پہنچتا کہ آپ بتائیں کون صحیح ہے نا، اور اس بارے میں اللہ کے رسول کا کیا فیصلہ، تو حضرت عائشہ صدیقہ کا فیصلہ کیا، تو ان کا بڑا اعلیٰ مقام ہے، وہ مجتہدہ تھی، فقیہہ تھی، اپنے وقت کی مفتیہ تھی بہت بڑی، تو بڑے بڑے صحابہ کو انہوں نے فتوے دیے، تو مقام بہت بلند تھا، لیکن پھر بھی کبھی امام نہیں بنی ہے نا، کبھی امام نہیں۔ تو کہنے کی بات یہ کہ عورت امام نہیں ہو سکتی ہے، مردوں کی تو بالکل نہیں ہو سکتی، لیکن تنہا عورتوں کی امام بنے وہ بھی مکروہ ہے۔ تو حضرت مریم کو یہ حکم ہوا کہ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اے مریم۔ تو یہاں ورکعی یہ لیڈیز یعنی کہ مؤنث کا صیغہ ہے، لفظ ہے، اور راکعین یہ مذکر کا یعنی کہ جینٹس کا، جینٹس نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جماعت میں شریک ہو جاؤ، اپنی الگ سے جماعت قائم نہیں کرنی۔ بہرحال یہاں جو ہے آگے چل کر رب فرماتا ہے جو ہم نے آیت تلاوت کی، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اور یاد کریں اے محبوب یاد کریں کہ جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے اپنے کلمے کی، اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے اپنے کلمے کی، یہ حضرت مریم سے گفتگو ہوئی ہے نا، فرشتے نے بات کی، حضرت جبریل امین نے بات کی، تو اور یہ حضرت مریم کی یعنی کہ سمجھے فضیلت ہے کہ فرشتوں سے آپ کا کلام ہوا، یعنی یہ وحی کا جو سلسلہ ہے نا، الہام کے طور پر اولیاء کرام کو بھی وحی ہوتی ہے، وحی کا مطلب الہام، کبھی اچھے خواب کے ذریعے سے، کبھی دل میں بات ڈال دی گئی، لیکن یہ فرشتوں سے بھی کبھی کبھی کسی کی بات ہو سکتی ہے، اور ان میں سے ایک مریم بھی ہیں، حضرت مریم سے بھی فرشتوں نے کلام کیا۔ یہ وحی تبلیغی وحی نہیں ہے، بس اللہ کا حکم ادھر آ رہا ہے، ادھر سے ادھر بات جاری، بس یہ ہے۔ تو حضرت مریم سے فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تمہیں اپنے کلمے کی بشارت دیتا ہے، اور کلمے سے مراد یہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے نا۔ حضرت عیسیٰ کو کلمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا کلمہ۔ کیوں؟ ایک وجہ تو یہ کہ یہ لفظ کن سے پیدا ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ لفظ کن سے، آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور حضرت حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی پسلی سے بائیں جانب کی ایک چھوٹی پسلی نیچے سے نکال لی، اور اس سے حضرت حوا کو پیدا کیا، تو وہ بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، حضرت آدم بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، حضرت حوا بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی حضرت عیسیٰ کو کلمہ کہا گیا، انہیں کلمہ نہیں کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مٹی سے، حضرت آدم مٹی سے، حضرت حوا آدم کی پسلی سے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مٹی نہ کوئی ہڈی نہ کوئی چیز نہیں، لفظ کن سے، کن یا عیسیٰ، عیسیٰ ہو جا، حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے۔ تو یہ کن جو ہے نا وہ ایک لفظ ہے، تو کلمہ بھی لفظ کو کہتے ہیں، تو یہ اللہ کا کلمہ ہے، یعنی کہ اللہ کے کن کہنے سے، حالانکہ ساری کائنات اللہ کے کن سے پیدا ہوئی ہے، لیکن اللہ نے اس دنیا میں اسباب پیدا فرمائے، اسباب، اب وہ سبب بھی اللہ کے کن کہنے ہی سے پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے، یعنی کہ ہم بہت سی یعنی چیزیں دیکھ لیں کہ اولاد ہی دیکھ لیں، ماں باپ ہی سے اولاد ہوتی ہے، کوئی اولاد جو ہے نا بغیر ماں باپ کے ایسے ہی ہو جائے، زمین پھٹے اور نکل آئے، ایسا نہیں ہوتا، آسمان سے بارش ہو رہی تھی ایک بچہ بھی ٹپک گیا، ایسا بھی نہیں ہوتا، تو یہ سسٹم نہیں ہے، وہاں اللہ نے اسباب پیدا فرما دیے ہیں کہ بھئی ماں باپ یعنی کہ مرد عورت ملیں گے تب جا کر ہی اولاد ہوگی، یہ ایک سسٹم ہے، حالانکہ اللہ چاہتا، اللہ چاہے بھئی اس زمانے میں، مثال کے طور پر آج 29 اگست ہے، 29 ہے نا، 28 ہاں 28 اگست ہے، آج 28 اگست 24 گھنٹے میں کتنے دنیا میں پیدا ہونے والے ہیں، اللہ ایک ساتھ 28 اگست کی اولادوں کو نازل کر دیتا، اللہ چاہے تو کر سکتا تھا نا، یہ سارے بچے اپنے اپنے گھروں میں جہاں جہاں وہ پیدا ہونے والے تھے وہاں ان کی گودوں میں آ جاتے، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے نظام بنایا کہ نہیں، ایسا نہیں، ایک سسٹم ہے، اس سسٹم سے آئیں گے۔ تو کہنے کی بات یہ کہ اللہ نے اسباب پیدا فرمایا، تو اب یہ جو ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ بھی لفظ کن ہی سے ہو رہا ہے،
یہ زمین اللہ نے بنائی وہ بھی لفظ کن سے بنائی، آسمان بنایا تو لفظ کن سے، قلم، عرش، کرسی، ساری چیزیں لفظ کن سے. یہاں تک کہ آپ کھاتے ہو نا تو آپ کا پیٹ بھر جاتا نہیں، بس اب بہت پیٹ بھر گیا، یہ بھی لفظ کن ہے. یہ بھی لفظ کن سے پیٹ بھرتا ہے. آپ کو پیاس لگی تھی، آپ نے پانی پیا اور آپ کی پیاس بجھ گئی، یہ بھی لفظ کن سے بجھی ہے نا. ورنہ تو اگر اللہ یہ نہ فرمائے نا کہ ہاں بھائی پیاس بجھ جا، کن ہو جا، یعنی کہ پیاس بجھ جا یا پیٹ بھر جا، اگر اللہ نہ فرمائے تو آپ دنیا کھا جاؤ تو پیٹ نہ بھرے. آپ کا پیٹ پھٹ جائے گا لیکن پیٹ نہیں بھرے گا. آپ ساری دنیا کا پانی پی جائیں، پیٹ پھٹے گا لیکن پیاس نہیں بجھے گی. یہ ہو سکتا ہے. تو کہنے کی بات ہے کہ ہر چیز کن سے، لیکن یہاں اسباب تو ہیں کہ ہم کھا رہے ہیں تب جا کر رب فرماتا ہے کن، پیٹ بھر جا، ہے نا. تو پھر ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے، ہماری پیاس بجھ جاتی ہے، اولاد پیدا ہو جاتی ہے. لیکن ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے. لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ کو علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ڈائریکٹ لفظ کن سے پیدا کیا. وہاں کوئی سسٹم نہیں ہے. حالانکہ پیدا تو ماں ہی سے ہوئے، حضرت مریم سے پیدا ہوئے، لیکن حضرت مریم میں آنے کا ذریعہ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ حضرت جبریل نے آ کر پھونک مار دی، خالی دم کیا. آپ کے گریبان میں دم کیا ہے، حضرت عیسیٰ آ گئے ہیں صرف دم کرنے سے، ہے نا. اور یہ دم یعنی حضرت جبریل نے دم کیا، رب نے کن فرمایا، وہ حضرت مریم کے پیٹ میں پیدا ہو گئے. اس وجہ سے آپ کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کلمۃ اللہ اللہ کے کلمہ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات اللہ کی بات. آپ جو ہے یعنی جو کہہ دیتے تھے وہ ہو جاتا تھا. یعنی کہ آپ ایک مٹی کا پرندہ بناتے اور مٹی کا پرندہ بنا کر آپ اس میں ایسا پھونک مارتے تھے تو پرندہ زندہ ہو کر اڑنا شروع ہو جاتا تھا. مٹی کا پرندہ، اور اس میں پھونک ماری تو وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتا تھا. تو اس لیے بھی آپ کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے. اور بھی بہت سی یعنی کہ وجوہات ہے. آپ جو ہے مادرزاد اندھوں کو اچھا کر دیتے تھے، ہے نا، ہاتھ پھیر دیتے تو کوڑی بھی اچھے ہو جاتے تھے، بیمار شفا یاب ہو جاتے تھے. تو اس لیے آپ کو مسیح بھی کہا جاتا ہے. اور مسیح کا ایک یعنی معنی یہ ہے کہ مسح کرنے والے، ہاتھ پھیرنے والے. تو یہ مسیح کا معنی ہے. بہرحال تو آپ کو اپنے یعنی اللہ کے کلمے کی بشارت، جن کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جن کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. یہاں اللہ نے حضرت عیسیٰ کی 3 چیزیں بیان کی. ایک تو ان کا لقب مسیح، یعنی ان کا نام کیا ہوگا، مسیح عیسیٰ ابن مریم. تو 3 چیزیں بیان کی. ایک تو یہ کہ وہ مسیح ہوں گے. مسیح یہاں معنی، اس سے پہلے میں نے تفسیر میں بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ بھی مسیح، دجال بھی مسیح، دونوں مسیح ہیں. حضرت عیسیٰ بھی مسیح اور دجال بھی مسیح. حضرت عیسیٰ مسیح ہیں یعنی ماسح کے معنی میں مسیح ہیں. یعنی کہ مسح کا معنی ہوتا ہے ایسے ہاتھ پھیرنا، ہاتھ پھیرنا. یہ مسح، ہم بھی مسح کرتے ہیں نا تو ہاتھ پھیرتے ہیں، ہے نا. پانی لے کر پانی سر پر نہیں ڈالتے. اس چہرہ دھونا ہے، ہاتھ دھونا ہے، پیر دھونا ہے تو اس پر ہم پانی ڈالتے ہیں. لیکن سر کا مسح کرنا ہے تو وہاں پانی ڈالتے نہیں، صرف گیلا ہاتھ پھیر دیتے ہیں. تو ہاتھ پھیرنے کو مسح کہتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہیں وہ ہاتھ پھیرنے والے، ماسح، مسیح بمعنی ماسح، ہاتھ پھیرنے والے ہیں. کہ آپ اندھے پر ہاتھ پھیرے تو وہ اکھیارا ہو جائے، کوڑی پر ہاتھ پھیرے تو اچھا ہو جائے، اور یعنی کہ بیمار پر ہاتھ پھیر دے شفا یاب ہو جائے، مردے کو ٹھوکر مارے تو زندہ ہو جائے. یہ آپ سے ہیں. اور دجال بھی مسیح، اسے بھی مسیح کہا جاتا ہے، مسیح دجال. تو اسے مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ ممسوح کے معنی میں. وہ ماسح کے نہیں بلکہ ممسوح کے معنی میں. پوچھا ہوا، ایک ہے پوچھنے والے، ہاتھ پھیرنے والے، ایک ہے پھرایا ہوا، یعنی کہ اللہ یعنی کہ اس کی ایک آنکھ پر مسح کر دیا گیا ہے، رگڑ دی گئی ہے ایک آنکھ تو کانا ہو گیا. تو اس کانے پن کی وجہ سے اسے مسیح دجال کہا جاتا ہے. اب یہودی جو یعنی کہ خراسان میں اصفہان ہے، وہاں کے جو یہودی ہیں وہ یعنی کہ جسے آپ آج کل کے زمانے میں کیا کہتے ہیں، ان کا کچھ اچھا نام ہے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے. تو بہرحال وہ ایک یہودی میں، سب یہودی نہیں، یہودیوں کی ایک خاص جماعت ہے جو یعنی ان کا نشان ہی ہے پیرامڈ اور اس پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے. ہاں ایلومیناتی. تو یہ ایلومیناتی یہودی کی ایک یعنی کہ قوم ہے. سارے یہودی نہیں لیکن یہودیوں میں ایک قوم ہے ایلومیناتی جو دجال کا انتظار کر رہے ہیں. اور جب دجال نکلے گا تو قوم یہود ہی دجال کا ساتھ دینے والی، یہی لوگ ان کے دجال کے ساتھ ہوں گے اور اس پر ایمان بھی لائیں گے. تو یہ جو ہے نا یہودی
وہ دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں کہ دجال جو نا وہ ہمارا مسیحا ہے. جیسے لوگ پہلے کے زمانے میں انتظار کر رہے تھے کہ آخری پیغمبر، نبی آخر الزمان آنے والے، نبی آخر الزمان آنے والے، ویسے یہ ویٹ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا مسیحا دجال آنے والا ہے، ہمارا مسیحا دجال آنے والا ہے. تو ان کا مسیحا بظاہر ان کو لگتا ہے کہ ہمارا مسیحا ہے، لیکن ان کو ڈبانے والا ہے. ہاں، انہیں ڈبانے والا ہے وہ. یعنی ان کے ساتھ یہ لشکر یہودیوں کے ذریعے سے دجال کا لشکر تیار ہوگا، اور یہ پوری دنیا میں دجال ان کے ساتھ گھومے گا، اور پوری دنیا میں وہ شوبدے دکھائے گا، ہے نا، بارش برسا کر دکھائے گا، گھاس اگا کر دکھائے گا، یہ سارے شوبدے دکھائے گا. تو بہت سے لوگ ہوں گے جو اس پر ایمان لائیں گے، لیکن جو مومن ہوں گے انہیں اس کی پیشانی پر کافارا لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، یہ تو کافر ہے، اس پر ایمان لانا نہیں ہے. وہ کہے گا دیکھو میں بھی بارش برساتا ہوں، میں گھاس اگاتا ہوں، جب جو چاہوں کر سکتا ہوں، ہے نا، میرے پاس خزانے ہیں، انبار لگے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میرے پاس جنت جہنم، ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم لے کر گھوم رہا ہوگا. کہتے میرے پاس جنت جہنم، میں تمہارا خدا ہوں، مانو. تو بہت سے ایمان لائیں گے، لیکن مومن کبھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے. تو بہرحال ایک آپ کا، یعنی کہ آپ کے اللہ نے 3 نام بیان کیے، مسیح، عیسیٰ، ابن مریم. تو مسیح بمانا ماسح ہے، اور یہ آپ کا لقب ہے، آپ کا یہ لقب ہے. جیسے خواجہ دانا لقب ہے، خواجہ غریب نواز لقب ہے، غوث اعظم لقب ہے. نام عبد القادر تھا، نام حسن سنجری تھا، لیکن ہم نے غریب نواز، یہ لقب ہے. تو اسی طرح حضرت عیسیٰ کا لقب مسیح ہے، اور عیسیٰ آپ کا نام ہے، عیسیٰ یہ آپ کا نام ہے. اور ابن مریم یہ آپ کی کنیت ہے، ابن مریم یہ آپ کی پہچان ہے. اور اس پہچان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا رد کر دیا کہ جو حضرت عیسیٰ کو جو ہے نا یوسف نجار کا بیٹا کہتے ہیں. یہودی نے مریم پر، حضرت مریم پر تہمت لگائی کہ انہوں نے بدکاری کی، اس سے یہ بیٹا پیدا ہوا، یہ یعنی کہ زنا کی اولاد ہے، بدکاری سے پیدا ہوئی. تو انہوں نے تہمت لگائی، اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کہہ کر اس تہمت کو بھی دور کر دیا. حضرت عیسیٰ کسی باپ کی اولاد نہیں، یہ ماں کی اولاد ہے، یہ مریم کے بیٹے ہیں، کسی باپ کی اولاد نہیں، یہ مریم کے بیٹے. تو ان کا بھی رد ہو گیا. اسی طرح قادیانی بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یوسف نجار، یعنی ایک بڑھئی لکڑی کا جو کام کرتے ہیں نا، کارپینٹر، انہیں یعنی نجار کہتے ہیں. تو یوسف نجار کے یعنی بیٹے ہیں. یہ قادیانی جو آج کل کے دور میں ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں، ان کا بھی رد ہو گیا. اور عیسائی انہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ابن اللہ کہتے ہیں. تو اللہ نے ان کا بھی رد کر دیا کہ وہ ابن اللہ بھی نہیں ہے نا، وہ ابن مریم ہے، حضرت مریم کے بیٹے ہیں. تو ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم. وجیہن فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا آخرت میں باعزت ہیں، بہت عزت والے ہیں. دنیا میں بھی آپ کی عزت، آخرت میں بھی آپ کی عزت. دنیا میں آپ دیکھیں اللہ نے وہ معجزات عطا فرمائے کہ مردوں کو زندہ فرما دیتے تھے اور کوڑیوں کو، تو یہ سارے معجزات بھی عطا فرمائے. اور جو بھی آپ نے دعا کی اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بڑی عزتیں بخشی ہیں. آپ بنو اسرائیل کے خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں. آپ بنو اسرائیل کے خاتم النبیین ہیں، خاتم الانبیاء، کہ بنو اسرائیل میں جو نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا تھا آپ پر ختم ہو گیا، اور نبوت وہاں ختم ہو کر قریش میں آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ہے نا. تو یعنی تمام انبیاء و مرسلین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سرکار خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، وہ آخری ہیں، مہر لگ گئی. لیکن بنو اسرائیل کے انبیاء کی لسٹ میں دیکھا جائے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں بنو اسرائیل کے. تو بنو اسرائیل کے خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور امت محمدیہ کے خاتم الاولیاء ہیں. یہ افضل الاولیاء، خاتم الاولیاء، ان پر ولایت ختم ہو جائے گی، ان پر ولایت ختم ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں آئیں گے، اس امت کے ولیوں میں ہیں، آپ کا شمار ہے نبی، لیکن اس امت میں ہے نا امتی کے طور پر. حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی اللہ مجھے امت محمدیہ میں یعنی کہ پیدا فرما، وہ تو نہیں ہوئے. حضرت عیسیٰ کو یہ شرف ملا ہے کہ وہ امت محمدیہ میں. اچھا دوسری بات یہ کہ آپ کو ایک شرف یہ ہے نا، وجہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں جو ہے بڑے باعزت. ہر نبی نے، بہت سے نبیوں نے ہجرت کی تو زمین پر ہجرت کی، زمین پر ہجرت کی. حضرت عیسیٰ نے آسمان کی طرف ہجرت کی ہے، حضرت عیسیٰ کی ہجرت آسمان کی طرف ہوئی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ایک مقام ملا کہ فرشتوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کی طرح آسمان میں رہ کر زندگی گزار رہے ہیں، اور جیسے فرشتے عبادتوں میں مصروف ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عبادتوں میں مصروف ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھی بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، آخرت میں بھی آپ کا بڑا اعلیٰ مقام ہوگا. کہ سارے انبیاء، جب ہم
جو شفیع المذنبین گنہگاروں کے لیے سفارش کرنے والے کو ہم تلاش کریں گے کہ کون ہے ہماری شفاعت کرے، تو ہم حضرت آدم تک جائیں گے، حضرت نوح کے پاس بھیجیں گے، وہ آگے بھیجیں، تو یہ سلسلہ چل رہا ہوگا نا۔ تو ہر نبی اپنی کوئی نہ کوئی خطا، یعنی کہ جو لغزش ہو گئی ہوگی، خطا ہو گئی ہوگی، بھول ہو چکی ہوگی، اسے بیان کرے گا کہ مجھ سے تو ایسا ہوا تھا، میں کیسے بات کروں اللہ کی بارگاہ میں خود ہی یعنی کہ اپنے ٹینشن میں ہوں کہ میرا کیا ہو۔ تو ہر کوئی کہا یعنی یہ کہے گا کہ نفسی نفسی، بھائی میں خود اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ میرے بارے میں اللہ کیا فرمائے گا، ہے نا، اذهبوا الی غیری، تم میرے علاوہ کہیں اور جاؤ۔ تو نبی جو ہے نا دوسرے کا ایڈریس بھی نہیں دیں گے کہ کہاں جانا ہے، شفیع المذنبین کون ہے، یہ نہیں بتائیں گے، اور ہم چلتے چلتے آئیں گے تو جب حضرت عیسیٰ تک پہنچیں گے، حضرت عیسیٰ اپنی کوئی خطا کا اظہار نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی، پہلی بات۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ اذهبوا الی غیری نہیں کہیں گے، بلکہ شفیع المذنبین کا ایڈریس بتائیں گے، وہ پتہ بتائیں گے، تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ، دیکھو وہاں ہے، تم وہاں جاؤ، وہاں تمہاری بات سنی جائے گی، تو پھر ہم حضور کے پاس، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخرت میں بھی بڑا اعلیٰ مقام ہوگا۔ تو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں آپ جو ہیں باعزت ہیں، وجیح ہیں، یعنی کہ باعزت ہیں، ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہیں، اللہ نے انہیں بڑا قرب عطا فرمایا، اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہیں، اور سارے انبیاء و مرسلین اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہیں۔ کہتے ہیں اور ایک تعریف اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیان فرمائی، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، ہے نا، یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں، مسیح ہیں عیسیٰ، اور ابن مریم ہیں، دنیا آخرت میں باعزت ہیں، مقربین میں سے ہیں، اور لوگوں سے پالنے میں بات کریں گے، گھوڑیا جسے ہم کہتے ہیں اسے کہتے ہیں پالنا۔ تو دنیا میں یعنی کہ جو ہے نا وہ پالنے میں بھی بات کریں گے، اور جوانی میں بھی بات کریں گے، اور یہ صالحین میں سے ہیں۔ یہ تین چیزوں اور بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پالنے میں، یعنی کہ ابھی چھوٹے بچے ہیں، پیدا ہی ہوئے ہیں اور ابھی گھوڑیے میں ہیں، پالنے میں ہیں، کہتے وہاں کلام کریں گے لوگوں سے۔ حضرت مریم کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو حضرت مریم جب بستی میں لے کر آئی تو سارے یہودی جو اپنی دکانیں چھوڑ کر آ رہے ہیں، ہر کوئی جو ہے نا وہ حضرت مریم پر تہمتیں لگا رہا ہے، انہیں برا بھلا کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اے مریم تو نے یہ کیا کر دیا، تو بدکاری میں مبتلا ہو گئی، تیرے خاندان میں تو کوئی ایسا نہیں تھا، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، تیری ماں تو ایسے نہیں تھے، ہے نا، تیرا خاندان تو بڑا اعلیٰ تھا، تو نے یہ کیا یعنی کہ گناہ کا کام کر دیا۔ حضرت مریم چپ، کچھ نہیں کہتی۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت مریم سے کہا تھا اے مریم لوگ جو کہتے ہیں، یعنی حضرت مریم ڈر رہی ہیں کہ لوگ اب کیا کہیں گے اور میں لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں گی، تو اللہ نے فرمایا اے مریم بس کہہ دینا کہ میں نے تو اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، میں نہیں بول سکتی، اسی سے پوچھ لو، بچے سے پوچھ لو کہ بچہ کون ہے، کہاں سے آیا، کیسے آیا، ہے نا۔ تو اب لوگ مذاق اڑا، بچے سے، بچہ ہے چھوٹا بچہ، یہ کیا بات کرے گا، تو حضرت عیسیٰ نے بولنا شروع کر دیا، ہے نا، فوراً بولنا شروع کر دیا کہ میں عیسیٰ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور یہ میری والدہ پاک ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاکی بیان کی ہے۔ تو پالنے میں کلام کریں گے، وکہلن، اور جوانی میں بھی کلام کریں گے، یعنی کہ جب پختہ عمر ہو جائے گی، بڑے ہوں گے تب بھی بات کریں گے۔ اچھا، حضرت عیسیٰ نے اور جتنے بچوں نے بھی بات کی ہے بچپن میں، انہوں نے بس وہ ایک بار بات کی ہے، یہ نہیں کہ پھر ہمیشہ بات کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی یہ ایک بار بات کی، پھر جیسے نارمل بچے ہیں ویسے نارمل ہو گئے، پھر کبھی بات نہیں کی، یہاں تک کہ بڑے ہو گئے پھر ہی بات کی ہے، بعد میں بات کی۔ تو پالنے میں بات کریں گے، اور بڑے ہو کر بھی جوانی میں بھی بات کریں گے، اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ صالحین میں سے ہیں۔ تو یہ 44-45 میں حضرت عیسیٰ علیہ التسلیم کی جو عظمت اور جو فضائل ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ آگے کچھ اور باتیں اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ التسلیم کے تعلق ہی سے کچھ اور بھی باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں بیان ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔